بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس حتى يأتوا منا قال العبد الضعيف عصمه الله هكذا وقع في نسخ المختصر وهذا غلط والصحيح إذا أسفر أفاض الإمام والناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس. فرماتے ہیں جب آفتاب طلوع ہو جائے تو امام اور سارے لوگ روانہ ہو یہاں تک کہ مینا آ جائے. بندہ ضعیف کہتا ہے کہ قدوری کے نسخوں میں ایسے ہی واقع ہے، لیکن یہ غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہو جائے تو امام اور لوگ روانہ ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع شمس سے پہلے روانہ ہوئے ہیں. مزدلفہ سے مینا کو واپسی کا بیان. امام قدوری فرماتے ہیں جب یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہو جائے تب امام اور سارے حاجی مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کی یہ عبارت غلط ہے اور اس کے بیشتر نسخوں میں یہی غلطی لکھی گئی ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے خوب روشنی کے بعد سورج نکلنے سے پہلے روانگی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے عام لوگوں کے حق میں بھی طلوع شمس سے پہلے ہی روانگی کا حکم ہوگا. قال فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي ب7 حصيات مثل حصى الحذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة وقال عليه السلام عليكم بحصى الحذف لا يؤذي بعضكم بعضا. فرماتے ہیں کہ پھر جمرہ عقبہ سے آغاز کرے اور بطن وادی سے ٹھیکری کی کنکریوں کی طرح اسے 7 کنکریاں مارے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں تشریف لائے تو کسی چیز کے پاس توقف نہیں کیا یہاں تک کہ جمرہ کی رمی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم پر ٹھیکری کی کنکریاں لازم ہیں اور کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. رمی کا طریقہ اور ابتدا کا بیان. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مینا پہنچ کر حجاج کرام کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ لوگ جمرہ عقبہ کی رمی کریں اور شیطان کو بطن وادی سے 7 کنکریاں مارے جو ٹھیکری کی کنکریوں کی طرح ہوں. ان کے مارنے اور پھینکنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے پوروں سے مارا اور پھینکا جائے. اس مسئلے کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے تو سب سے پہلے یہی کام انجام دیا، اور اس سے پہلے آپ نے مینا میں کوئی دوسرا کام انجام نہیں دیا. اس لیے مینا میں پہنچنے کے بعد ہر حاجی کا سب سے پہلا عمل جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے. دوسری حدیث سے بھی یہی مفہوم ثابت ہے. وَلَوْ رَمَى بِأَكْبَرَ مِنْهُ جَازَ لِحُصُولِ الرَّمْيِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَرْمِي بِالْكَبِيرِ مِنَ الْأَحْجَارِ كَيْ لَا يَتَأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ وَلَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَجْزَأَهَا لِأَنَّ مَا حَوْلَهَا مَوْضِعُ النُّسُكِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِ لِمَا رَوَيْنَا وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَذَا روى ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الذكر وهو من آداب الرمي ولا يقف عندها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة. اور اگر حاجی نے ٹھیکری سے بڑی کنکری ماری تو بھی جائز ہے کیونکہ رمی حاصل ہو گئی، لیکن بڑا پتھر نہ پھینکے تاکہ اس سے دوسرے کو اذیت نہ پہنچے، اور اگر عقبہ کے اوپر سے رمی کی تو کافی ہے، اس لیے کہ جمرہ کے ارد گرد نسک کا مقام ہے، اور افضل یہ ہے کہ رمی بطن وادی سے ہو،
اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی، اور ہر کنکری مارنے کے ساتھ تکبیر کہے، ایسا ہی ابن مسعود اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے۔ اور اگر تکبیر کی جگہ تسبیح پڑھی تو کافی بھی ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ حاصل ہو گیا، اور یہ رمی کے آداب میں سے ہے۔ اور حاجی جمرہ عقبہ کے پاس نہ ٹھہرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس نہیں ٹھہرے، اور پہلی ہی تکبیر کے ساتھ تلبیہ بند کر دے، اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، اور حضرت جابر نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کنکری کے وقت جس سے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی تلبیہ بند کر دیا تھا۔ رمی کے آداب اور تلبیہ بند کر دینے کا وقت۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمرات کی رمی میں انگلی کے پوروں کے برابر کنکری پھینکنا افضل ہے، تاہم اگر کوئی حاجی اس مقدار سے بڑی کنکری پھینکتا ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ مقصود تو رمی کرنا ہے اور وہ بڑے پتھر سے بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن بہت زیادہ بڑے پتھر نہ پھینکے ورنہ اس سے دوسرے حاجیوں کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ایک ہدایت یہ ہے کہ مذکورہ رمی بطن وادی سے کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی ہی سے رمی فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقبہ کے اوپر سے رمی کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جمرات کے چاروں طرف موضع نسک ہے، لہذا چاہے جہاں سے رمی کرے گا رمی ادا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ حاجی ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے، لیکن اگر کوئی حاجی اللہ اکبر کی جگہ تسبیح پڑھے تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ ذکر اللہ ہی مقصود ہے اور وہ تسبیح سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حاجی جمرہ عقبہ کے پاس نہ ٹھہرے اور کنکری مارتے ہی وہاں سے چل پڑے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنکری مارتے ہی جمرہ عقبہ کے پاس ٹھہرے نہیں تھے، اور رمی کرتے ہی وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے، اور پھر وہاں رکنے میں بھیڑ ہونے اور دوسرے حاجیوں کو تکلیف پہنچانے کا بھی خدشہ ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی وہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ اور جیسے ہی حاجی پہلی کنکری مارے فوراً تلبیہ پڑھنا بند کر دے، اس لیے کہ حضرت جابر اور حضرت ابن عمر کی روایت میں یہی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ بند فرما دیا تھا۔ ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهاميه اليمنى ويستعين بالمسبحة، ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبين موضع السقوط 5 أذرع، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن ما دون ذلك يكون طرحا، ولو طرحها طرحا أجزأه، لأنه إلى قدميه، إلا أنه مسيء لمخالفة السنة، ولو وضعها وضعا لم يجزه لأنه ليس برمي۔ پھر کنکری مارنے کی کیفیت یہ ہے کہ حاجی کنکری کو اپنے دائیں انگوٹھے کی پشت پر رکھے اور شہادت کی انگلی سے مدد لے، اور رمی کی مقدار یہ ہے کہ پھینکنے والے کے اور کنکری گرنے کے درمیان 5 ذراع کا فاصلہ ہو۔ حسن ابن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور اگر اس نے اپنے قدموں کی طرف کنکری پھینکی تو بھی کافی ہے، لیکن مخالفت سنت کی وجہ سے یہ شخص گنہگار ہوگا، اور اگر کسی حاجی نے کنکری رکھ دی تو یہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ رمی نہیں ہے۔ رمی میں کنکری پھینکنے کا طریقہ، اس عبارت میں رمی جمار کی کیفیت اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ حاجی کنکری کو دائیں انگوٹھے کی پشت پر رکھ کر سبابہ کی مدد سے پھینکے، اور اتنی طاقت سے پھینکے کہ وہ کنکری کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے پر جا کر گرے، تاکہ رمی متحقق ہو جائے۔ حسن ابن زیاد نے امام اعظم سے اسی طرح مسئلہ بیان کیا ہے، اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ کنکری حاجی کے پاس سے کچھ دور جا کر گرے، کیونکہ اگر بالکل قریب گرے گی تو یہ رمی نہیں ہوگی بلکہ طرح ہوگا، اور ہر چند کے طرح یعنی کنکری کو ڈالنا بھی جائز ہے، اور اس سے بھی رمی ادا ہو جائے گی، تاہم سنت تو رمی کرنا ہے، پھینکنا ہے، ڈالنا نہیں ہے۔ اسی طرح طرح یعنی ڈالنے کے بالمقابل رمی یعنی مارنا پھینکنا بہتر اور برتر ہوگا، اور طرح کی صورت میں حاجی نے اپنے قدموں کی طرف کنکری پھینکی ہے، اس لیے رمی کی صورت تو پائی گئی مگر اس میں سنت کی مخالفت ہے، اس لیے مخالفت سنت کی وجہ سے وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اور اگر کسی حاجی نے ڈالنے کے بجائے کنکری کو رکھ دیا تو یہ رمی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کسی بھی طرح رمی نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.